آپ سے گزارش ہے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کریں، اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت علیہ السلام کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ سیاست میں حصہ، باقی ساری چیزوں کے حصہ، یہ ساری چیزیں ہمیں دکھاتی ہیں کہ اسلام خاتون کے لیے بہت شرافت کا قائل ہے، اور دنیا جو کہ ظاہراً بہت نعرے لگاتی ہے خواتین کے کردار کا اور اس کے رول کا، جبکہ اس کو دنیا یہ جو ظاہری سسٹم ہے اس کو اتنا کچھ دے نہیں رہا، حالانکہ اسلام جو ہے وہ اس کو بہترین جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ تو اسی طرح ظہور میں بھی خواتین کا کردار ہے۔ تقریباً جو 313 خواتین ہیں جو کہ آئیں گی، جو 313 جو لوگ ہوں گے، اس کے اندر خواتین کی جو تعداد بہرحال کتابوں میں علماء بیان کرتے ہیں روایات کی روشنی میں کہ وہ 50 تقریباً خواتین ہوں گی، اور ان میں سے 313 کے اندر بھی اور اس کے اندر بھی کچھ خواتین جو ہیں وہ پہلے کی ہیں، یعنی جو ٹائم گزر چکا ہے اس میں سے ہیں۔ انبیاء کے دور کی ہیں کچھ خواتین، کچھ صدر اسلام کے ٹائم یعنی جب اسلام شروع آیا تھا اس وقت کی کچھ خواتین ہیں، کچھ ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں کچھ خواتین ہیں جنہوں نے اپنا کردار اچھا ادا کیا، وہ ہوں گی جن کو دوبارہ بلایا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر دور حاضر جو گزر رہا ہے، جو شاید ہمارا ہے، جو اس کے علاوہ بھی ہے، اس کے لیے اس دور سے بھی خواتین جو ہیں وہ امام علیہ السلام کی جو ہے وہ فوج کے اندر شامل ہوں گی۔ یہ تو بہرحال ایک کردار ہے خواتین کا کہ جو اس کے اندر ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو چیز ہے کہ عام خواتین، یعنی ایک تو وہ کردار ہے کہ جو اس کے اندر آ رہا ہے، آئے گا، 313 میں ہوں گی، لیکن اس کے علاوہ بہت سارا کردار ہے جو ان 313 تک پہنچنے کے لیے بھی ہے۔ ظاہر ہے سب 313 تو نہیں ہوں گے، 313 کے نیچے بھی جو معاملات ہیں وہ بھی چلیں گے، اور وہ ظہور کا وقت ہے، اور پھر ظہور سے پہلے کا وقت ہے جو ہم گزار رہے ہیں، یہ ظہور کے پہلے کا وقت ہے۔ تو اس کے اندر بھی ظاہر ہے خواتین کو اور ہم سب کو کردار اپنا ادا کرنا ہے۔ خواتین جو ہے وہ کردار اپنا اچھا کیسے ادا کر سکتی ہیں کہ وہ اپنے پہلے تو ظاہر انسان جو ہے وہ اپنے واجبات کو بہتر ادا کرے، مستحبات کو بڑھائے، اور جو اس کی ڈیوٹی ہے، جو اس کا رول ہے اس کی لائف کے اندر، اس کو بہتر ادا کرے۔ اگر ایک بیٹی ہے تو بہرحال ایک اچھا جو ہے وہ فرزند ہو، اور جو اس کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی اس کو ادا کرے۔ ماں ہے تو اپنی فیملی کو دیکھے، اپنے بچوں کی تربیت کرنا، اپنے شوہر کا خیال رکھنا، خود یہ اس کے واجبات میں سے ہے، یہ اس کے بہرحال جہاں اس نے ساری چیزیں کرنی ہے، اپنے فیملی کو سنبھالنا ہے، چلانا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ہر لیول پر آپ جب اپنا کام اچھا ادا کریں گی تو اصل میں ریکوائرمنٹ وہی ہے۔ پھر وہ خواتین کے جو کوئی نہ کوئی صلاحیت ایسی رکھتی ہیں، علمی صلاحیت رکھتی ہیں، ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں، کوئی اسپیسیفک فیلڈ ہے، اس کے اندر پروفیشنل کوئی چیز اختیار کر رہی ہیں یا کر رہی ہیں، تو وہ اس کے اندر بھی اپنے آپ کو بہترین جگہ پر پہنچا کر اپنے امام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ یہ نہ ہو کہ جو اصل چیز ہے وہ فیملی ہے وہ خراب نہ ہو۔ یہ ضروری ہے کہ جب ہم کسی پروفیشن کی طرف جاتے ہیں، پروفیشن جو ہے وہ ہدف اس لیے ہو کہ ہم اپنی فیملی کو اچھا ڈیولپ کر سکیں، بلڈ کر سکیں اور اس کو موو کر سکیں۔ یہ نہ ہو کہ فیملی بریک ہو خدا نخواستہ اور یہ صرف ہم کاموں کے اندر یا باہر مصروف ہو، تو ظاہر ہے پھر ہم اس میں کس طرح امام کی خدمت کریں گے۔ امام کو جو بیسٹ آپشن چاہیے وہ ایک فیملی چاہیے، اور اگر فیملی میں پروفیشنز بھی ہیں، فیملی میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، فیملی میں کریٹو لوگ بھی ہیں، تو وہ بہت ضروری ہے۔ تو خاتون کی بہت ذمہ داری بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ ایک گھر کو لیڈ کرتی ہے کہیں نہ کہیں سے، اور اس لیڈنگ میں اس نے بہت سارے لوگوں کی تربیت بھی کرنی ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کو اس نے جو ہے وہ اپنے وجود سے جو ہے وہ اطمینان دینا ہوتا ہے۔ ماں جو ہے وہ بچوں کے لیے بھی مطمئن ہے، اپنے والدین کے لیے بھی ہوگی، شوہر کے لیے بھی ہوگی، اپنے بہن بھائیوں، یعنی پورے اپنے اطراف کو ایک خوبصورت فضا کے اندر جو ہے وہ قائم کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں پہلے واجبات ادا کرنے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ کیا ادا کر سکتے ہیں۔
خاتون آج کل کے دور کے اندر جو ویسٹ میں ہے اس کو ظاہر ہے بہت سارے ڈیفیکلٹیز کا اور چیلنجز کو فیس کرنا پڑتا ہے جب وہ باہر نکلتی ہے، کام کرتی ہے، اسکول جاتی ہے یا یونیورسٹیز کے اندر پڑھتی ہے۔ پہلی چیز ظاہر ہے حجاب کو مینٹین کر رکھنا، اپنے آپ کو باحجاب رکھنا، کہ بہرحال ایسا کرنا کہ بہت زیادہ ایک عجیب سا بھی نہ ہو کہ وہاں پر لوگ جو ہے وہ اس کو ایک الگ نگاہ سے دیکھیں، لیکن ایک بہرحال جو اسلام جو بھی لاز اور قوانین ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کا حجاب ایک ظاہری حجاب ہے اور ایک باطنی حجاب ہے کہ انسان اپنے باطن سے کو بھی اتنا پاک اور صاف رکھے، اپنے الفاظ کی ادائیگی میں، اپنی نگاہوں میں، اپنے رابطوں میں، اپنے ریلیشنز کے اندر حجاب رکھنا، یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو خاتون جو ہے وہ ہر اسپیکٹ سے اپنا جو ہے وہ کردار بہترین ادا کر سکتی ہے۔ بہت ساری خواتین کی مثالیں جو ہیں وہ ملتی ہیں کہ وہ دین کی انہوں نے ریلیجن کی جو بھی ریکوائرمنٹ تھی اس کے لیے اپنے آپ کو پابند کیا، اپنے آپ کو انباؤنڈ کیا، جس کی وجہ سے ان کی ملاقات جو ہے وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے بھی ہے۔ بہت ساری خواتین کے واقعات ایسے ہیں کہ جنہوں نے حجاب کو بہت اہمیت دی مشکل کے ٹائم کے اندر، اور ان کے باحجاب اور حجاب کی حفاظت کی وجہ سے امام کی ان سے ملاقات ہے یا امام ان کے پاس تشریف لائے ہیں، یا ایسی خواتین کہ جو دین کے بارے میں پریشان تھیں کہ دین کس طرح بچے گا، دین کس طرح قائم رہے گا۔ بہت سارے واقعات ہیں علماء کے نے بیان کیے ہیں ان واقعات کو کہ جو ہے وہ کس طرح خاتون تھی، بہت بڑے عالم دین تھی، ان کی بہن تھی، وہ حج پہ جانا چاہتی تھی تو ان کو یہ پریشانی تھی، بابا سے اپنے پوچھا، ان کے والد بھی عالم تھے، یہ کہ میں جہاز پہ جاؤں گی تو یہ نہ ہو کہ وہاں نامحرم بھی ہوں گے اور میں کہیں کسی سے میں ٹکرا نہ جاؤں، ٹچ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے تو ایک پریشانی ہے مجھے، تو کوئی مجھے ذکر دے کہ جو میرا اطمینان حاصل کروں، میں قلب حاصل کروں اور میں جو بہتر طریقے سے حج کر کے آؤں۔ انہوں نے ان کو کوئی ذکر بتایا، وہ پڑھتی رہی، وہ گئی، وہ کہتی میں طواف میں تھی، اچانک سے ایک شخص آیا اور اس نے جو ہے وہ جیسے ہی وہ آیا تو راستہ جو ہے وہ کھل گیا اور میں ان کے پیچھے پیچھے طواف کرتی رہی اور میں گائے بگائے ان کو جو ہے وہ زیارت بھی ان کی میں کرتی رہی، اور جیسے ہی میرے ساتھ چکر جو طواف کے جو تھے وہ ختم ہوئے تو اچانک سے وہ شخص جو ہے وہ چلے گئے۔ یعنی گویا انسان جب اپنی نیت اچھی کرتا ہے تو امام جو ہے وہ مدد اور نصرت کے لیے جو ہے وہ انسان کی زندگی میں آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ ہر ظاہر اب ایک کو ہم پرسنلی تو ڈیل نہیں کر سکتے کہ ہم پرسنلی ہر کسی سے کہیں کہ آپ یہ کریں، وہ جب کوئی کنسرن کرے یا پوچھے تو یقیناً پھر ہم اس کو بتا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ہر کوئی اپنے آپ کو یہ دیکھے کہ وہ خود جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے اور وہ خود جو ہے وہ کیا کر رہا ہے اور اس کی کتنی ذمہ داری بنتی ہے۔ کردار جو ہے وہ صرف چند چیزوں سے نہیں بنتا، یعنی ہم صرف یہ سمجھیں کہ ہم ظاہری چیزوں کو کور کر لیں گے، ظاہری عبادتیں جو ہیں اس کو ہم کر لیں، نہیں، انسان جو ہے وہ اپنے نفس سے، اپنی سانسوں سے پہچانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کا رویہ، اس کا ریلیشن جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ کیسا ہے۔ خاتون کا ریلیشن بہت امپورٹنٹ ہے اپنے اطراف میں، اپنی فیملی میں، اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ، اپنے دوست، اپنی جہاں کمپنی میں انسان کمیونٹی میں اٹھتا بیٹھتا ہے، وہاں پر انسان کو صاف ہونا، صاف دل ہونا، کلیئر ہارٹ ہونا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ نہ خدا نہ خواستہ انسان عبادت بھی کرے، سارے کام بھی کرے اور پھر جو ہے وہ بیک بائٹنگ کرے کسی اور کے پیچھے، کسی اور کی وجہ سے اس نے یہ کیا، اس نے یوں کیا، وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں۔ یہ چیزیں انسان کو ایک تو اس کی ذہنیت کو، اس کی آئیڈیالوجی کو شو کرتی ہیں کہ دنیا میں آدمی دنیا کو دیکھتا ہے۔ ان کیس اگر کوئی اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے خدا نہ خواستہ، ہماری جو نگاہ ہے وہ دنیا پہ نہیں ہونی چاہیے، ہم دنیا کی اس طرف دیکھیں، ہم دنیا کے سفر کے بعد کی دیکھیں کہ اگر کوئی اچھا نہیں کرتا خدا نہ خواستہ تو وہ ہم اس کے لیے دعا کریں اور اس کا عمل جو ہے وہ اس کے اپنے ساتھ ہے۔ ہم لوگوں کے رویوں کی وجہ سے اپنی پرسنالٹی کو ڈیزائن نہیں کریں، یعنی جس طرح کے لوگ بیہیو کریں تو ہماری بھی پھر بیہیویئر جو ہے ان کے بیہیویئر کی وجہ سے ہو، نہیں، ہمارا بیہیویئر اسلام ڈیزائن کرے،
जिस तरह हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हमें तालीम दिया है कि जहाँ पर हम दरगुजर कर सकते हों, माफ़ कर सकते हों, किसी के बारे में हम अच्छा सोचते हों, उसने ज़न की तालीम इस्लाम देता है। ये ज़रूरी है ख़ातून के लिए अपने आप को इस तरह तैयार करना। उसकी वजह मेन ये है क्योंकि ख़ातून जो है वो एक फैमिली के अंदर होती है, वो बहुत सारे लोग उससे कनेक्टेड होते हैं। अगर उसका किरदार अच्छा होगा, उसकी सोचें अच्छी होंगी, तो वो अच्छे बच्चों की तरबियत करेगी, अच्छे बच्चों की तरबियत जो है वो बहरहाल कि हम बच्चों के लिए किस तरह रोल मॉडल बन सकते हैं। जैसे रोल मॉडल जो है वो ज़ाहिर है बच्चे को रोल मॉडल तो चाहिए, उसको कोई ना कोई तो उसको रोल मॉडल चाहिए। वो अगर हम उसको नहीं देंगे तो वो ज़ाहिर है ये जो रोल मॉडल टीवी मीडिया और कार्टून एनिमेशन देते हैं वो इनको रोल मॉडल समझने लगेंगे और वो इन्हीं को फॉलो करेंगे। फिर जो है वो हम फिर बाद में जब हम बच्चे अपने बुलूगत पर पहुंचते हैं या जब अपनी ज़िंदगी के अंदर कदम रखते हैं तो फिर वहाँ पर हम बच्चों से शिकवा करते हैं, ऐसे करो, वैसे करो। इसकी वजह ये होती है कि जब उसको रोल मॉडल चाहिए था हमने उसको नहीं दिया। पहला रोल मॉडल बच्चे के लिए उसके अपने पेरेंट्स होते हैं कि वो ऐसा करें। उसके लिए कि हम क्या करें ऐसा कि बच्चे के लिए हम रोल मॉडल बने। उसमें कि हम जो बातें चाहते हैं कि हमारे बच्चे करें, वो खुद करें पहले। खुद अमल करें अपनी तरफ से और इसमें क्या है कि हम जो है वो ये देखें कि मसलन नमाज पढ़नी है, हम खुद पढ़ें। उसमें कि हम बच्चे को कहें, बच्चा खुद देखे कि नमाज पढ़ते हैं तो बच्चे हमें फॉलो करें। अगर हम जो है वो कुरान चाहते हैं बच्चा पढ़े तो हम खुद कुरान पढ़ें। हम चाहते हैं बच्चा कोई दुआ पढ़े, हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे रिस्पेक्ट करें, हमारा एहतराम करें, तो हम दूसरों की रिस्पेक्ट करें, हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, हम उनका एहतराम करें। हम जब किसी से फ़ोन पे फैमिली से बात करें तो हमारा बिहेवियर कैसा है, हम कैसे बिहेव करते हैं, हम कैरेक्टर्स को हमने अपनी फैमिली को डिज़ाइन कैसे किया हुआ है, यानी हमारे किसी फैमिली की अगर फ़ोन आता है या कॉल आता है तो हम किस तरह उनके बारे में बात करते हैं, किस तरह मियाँ बीवी हाउस हस्बैंड वाइफ जो है वो आपस में रिलेशंस को डिफाइन करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें जो है वो हमें क्या वो सारी चीज़ें बच्चों के सामने करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसा हम एक्ट करेंगे, जैसा हम शो करेंगे, वो बच्चा हमसे ले रहा है। और अगर हम अच्छी चीज़ नहीं दे पाएँगे तो डेफ़िनेटली हम या तो उसके अच्छे रोल मॉडल नहीं बन पाएँगे या फिर वो अगर हमें अच्छा फ़ॉलो करेगा तो वो फिर अच्छा फ़ॉलो नहीं कर सकता। दूसरा ये है कि बच्चों की तरबियत के लिए ये बच्चों को ज़ाहिर है जहाँ वुमेन्स का रोल है तो वहाँ वुमेन्स के साथ-साथ जो है वो तरबियत का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। तरबियत जो है वो कैसी होनी है और तरबियत जो है वो कैसी होनी चाहिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है और उसमें जो है वो हम बच्चों को ज़ाहिर है एक तो इस्लाम के बारे में बताना और सही रिसोर्सेज के ज़रिए से इस्लाम की चीज़ें, सही बुक्स के ज़रिए से, सही स्कॉलर्स के ज़रिए से बच्चों को आइडेंटिफ़ाई कराना कि बच्चे जो है वो ये सारी चीज़ें कर सकें। क्योंकि ये सारी चीज़ें अब जो सवाल आता है कि हम इमाम ज़माना अज्जल ताला फ़रजहू शरीफ के लिए क्या करेंगे और कैसे करेंगे, तो ये घर से स्टार्ट होता है। जब इंसान अपने घर को सही करेगा, तो ही हम जो है वो आगे की तरफ मूव कर सकेंगे। एक इंसान दुआएं पढ़ता रहे, तस्बीहां पढ़ता रहे, सारे काम करता रहे, वो अगर वो घर की तरफ मुतवज्जे नहीं है, घर डील नहीं कर पा रहा, घर को मैनेज नहीं कर सकता, तो वो कल किस तरह इमाम के लिए किसी चीज को मैनेज करेगा? ऑब्वियस है वो नहीं कर पाएगा। तो हम यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम यहाँ पर अपने बच्चों की तरबियत के लिए उनके उठने वाले सवालात उनके ज़हन के अंदर है उनकी, हम उनको देखें कि वो कितना टाइम किस चीज़ पे यूज़ करते हैं, कितना टाइम सोशल मीडिया में यूज़ कर रहे हैं। बच्चों को हमने गैजेट्स दिए हुए हैं, सारी चीज़ें दी हुई हैं। बच्चे के फ्रेंड्स कौन है सोशल मीडिया पे, किसके साथ वो चैट करते हैं, किसके साथ वो ये करते हैं, कौन सी चीज़ें देखते हैं, वो क्या चीज़ें देख रहे हैं। ज़ाहिर है उसमें हम क्या देख रहे हैं, हमारी कितनी प्राइवेसी है चीज़ों की, उनकी हमारे कितने मोबाइल पर सारी चीज़ों को लॉक लगे हुए हैं, तो वो भी बच्चे लॉक लगा के रखेंगे। ज़ाहिर है कि जब हम हर चीज़ छुपाएँगे तो बच्चे भी हमसे छुपाएँगे, तो हमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम
ایک تو ان لاک ڈاؤن سچویشن میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ کم سے کم فیملی آپس میں ساتھ ٹائم گزار رہی ہے، جو کہ پہلے نہیں گزارتی تھی اتنا زیادہ. اب یہ جو شاید ٹائم گزار رہی ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کی لائکس اور ڈس لائکس کو شیئر کریں، ایک دوسرے کے ساتھ چینج کریں، ایکسچینج کریں، انفارمیشن ایکسچینج کریں، کیا سوچتے ہیں، کس طرح سوچتے ہیں. تو اس میں ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ ہمارے بچے جو ہے وہ کس طرح بڑھ رہے ہیں، کیا چیزیں انہیں اچھی لگتی ہیں، کیا چیزیں انہیں اٹریکٹ کر رہی ہیں. تو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی چیز غلط ہے، غلط کر رہا ہے بچہ، تو ہم اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں، ہم اس کی تربیت کر سکتے ہیں. اور اس کی تربیت کے لیے ظاہر ہے ہماری اپنی تربیت ضروری ہے کہ ہم اپنی تربیت کریں، ہم اپنی تربیت کا سامان کریں، یعنی اپنی تربیت کے لیے بھی پلاننگ کریں، جس میں سے ایک طرح برل لیکچر ہونا بھی ایک طرح کی تربیت ہی ہوتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں کہ جس سے ہم خود فیڈ دیں اور پھر اس کے بعد اس فیڈ کو جو ہے وہ اس لرننگ کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں. تو یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے جو وہ کر رہے ہیں، جو روٹین ہے، اس سے واقف. کون سی چیز ہے جو اس کے کریکٹر کو چینج کر رہی ہے، کون سی چیز ہے. جیسے چھوٹے بچے ہیں ہوتے ہیں، وہ بہت آج کل اینیمیشن فاسٹ ہیں، گیمز بہت فاسٹ ہیں، بچے کھیلتے ہیں، دیکھتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کا جو کریکٹر ہے، ان کا جو کردار ہے، وہ بہت ڈسٹرب ہے، بہت فاسٹ بھی ہے. بچے چیزیں پھینکتے بھی ہیں، ریئیکشن بہت فاسٹ ہے. آپ ہو سکتا ہے ایسی چیزیں آپ نے گھر میں نہ کی ہوں، نہ ہو رہی ہوں، لیکن آپ دیکھیں کہ بچے کے اندر ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں. بچہ ایسا ریئیکٹ کر رہا ہے، ایسے ورڈ یوز کر رہا ہے، کہاں سے. تو آپ دیکھیں کہ وہ کیا دیکھتا ہے، کیونکہ ہم متوجہ نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچے کو جس ٹی وی کے سامنے، جس پروگرامز کے سامنے چھوڑ رہے ہیں، وہ کون بناتا ہے، کون سے صحیح ہیں، کون سے غلط ہیں، کون سے نقصان دہ زیادہ ہے، ان کا ہدف کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے. کیونکہ ہم اتنی توجہ نہیں دیتے، کیونکہ ٹائم نہیں ہے، انسان بزی ہے زندگی کے اندر. اور بہت سی جگہوں پر لوگ اپنی بچوں سے جان چھڑانے کے لیے بھی، ان کو چھوڑنے کے لیے بھی چلو دے دو کچھ نہ کچھ تاکہ یہ تھوڑی دیر ہمیں سکون سے جو ہے وہ وقت گزارنے میں. تو اگر ہم اس طرح ان باتوں کو نہیں سمجھ پائیں گے تو یہ پہلا اسٹیپ ہے کہ اگر ہم اپنے گھر کو نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہے اور اس کو مینج نہیں کر پا رہے، تو پھر نیکسٹ فیز جو ہے وہ کمیونٹی ہے، سٹی ہے، کنٹری ہے، وہ ہم کیسے دیں گے. ہم پہلے فیز پہ ہی فیل ہے، خدا نخواستہ. تو یہاں میرا اپنا کردار، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں غصہ، اینگر کیوں ہے مجھے. میں بعض اوقات بچوں کے ساتھ ہوں، بچوں کی کوئی نہ کوئی چیز بیہیویئر کو دیکھتا ہوں، اینگر ہوتا ہوں. اس میں بچے کا کتنا قصور ہے جو وہ کر رہا ہے، اس میں میرا کتنا قصور ہے. بچے کے لیے تو مجھے بہت آسان ہے کہ میں اپنے بچے کو جو ہے وہ ڈانٹ دوں یا اس کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پنشمنٹ دے دوں. اٹس ویری ایزی ہے کیونکہ میرا زور چل رہا ہے، میں طاقتور. بچہ مجھے دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے میں طاقتور ہوتا تو میں بھی آپ کے ساتھ یہی کرتا جو وہ کرتا ہے بچہ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ بچہ کر رہا ہے، اس کو یہ جو روم میں نے دیا ہے، یہ کس نے اس کو دیا کہ یہ خراب، میں نے دیا ہے اس کو، میں نے. پھر بعد میں ہی غصہ ہوتا ہوں. تو بہتر ہے ہم اپنی طرف واقعی توجہ دیں. ایک واقعہ ہمیشہ جو ہے وہ بتاتا ہوں، اور اس کو میں اپنے لیے خاص طور پر ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ میں اپنے اندر اس احساس کو بیدار رکھوں، زندہ رکھوں. آیت اللہ حسن زادہ عملی کا واقعہ کہ جب وہ سمر ویکیشنز میں وہ اپنے نارتھ ایریا میں چلے جاتے تھے گرمی کی وجہ سے کمب کے اندر، تو وہاں پر وہ اپنی سٹڈیز کو کنٹینیو رکھتے تھے. بچے بھی تھے فیملی میں، بچے شور مچا رہے تھے تو انہوں نے پڑھائی میں ڈسٹرب ہوئے تو انہوں نے بچوں کو ڈانٹ دیا. بہرحال ان کا بچوں کو ڈانٹنے میں اور میرے بچوں کو ڈانٹنے میں بہت فرق ہے اور ہوگا. اس کی وجہ یہ کیا کہ میرے اخلاق، میری تربیت کہاں اور آیت اللہ حسن زادہ عملی کہاں، ان کا ڈانٹنا بچوں کو کیا ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے فیل کیا کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا. وہ وہاں سے نکلے اور اپنے جو ان کے ٹیچر تھے، علامہ طباطبائی کے جو بھائی تھے، ان کے استاد تھے، وہ ان کی خدمت میں پہنچے دوسرے شہر تبریز میں. وہاں پہنچے اور دروازہ کھولا اور ان کی خدمت میں آئے. ابھی خود کچھ کہتے، ان کے استاد تھے، بہرحال وہ خود ایک بہت بڑے عارف تھے. اور تو انہوں نے کہا کہ رات کو میرے خواب میں استاد آئے تھے، یعنی جو ان کے بھی استاد تھے آیت اللہ قاضی طباطبائی،
جو وادی السلام ہے نجف اشرف میں جن کا مقبرہ ہے، وہ کہتے ہیں میرے خواب میں آئے اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ حسن زادہ، یعنی حسن زادے سے یہ کہنا کہ کیا اس طرح امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی بچوں کو ڈانٹا اور ڈانٹنے کی، یعنی اب جب آپ دیکھیں کہ کتنا فوکسڈ ہے ہم لوگ، ہماری زندگی کتنا زوم دیکھی جا رہی ہے کہ میں کوئی عمل کرتا ہوں وہ عمل سے مجھے دیکھا جا رہا ہے اور یہ امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہے، یہ ایسے امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہے، تو میں تو بہت شرمندہ ہو جاتا ہوں اپنی زندگی میں، یعنی واقعی بہت سارے بیہیویئرز میں اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو مائی فیملی مائی کڈس، وہاں پر میں جو ہے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتا ہوں، یعنی دیکھتا ہوں کہ میں اس طرح جو ہے وہ امام کا انتظار کر رہا ہوں، یہ تو میں اپنے انہی چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو گلٹ فیل کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جو ہوں وہ ابھی تک جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو اپنی صحیح نہیں کر پایا، اور یہی میرا صحیح نہ ہونا مجھے جو ہے وہ اگلے فیس میں جانے نہیں دیتا، رکاوٹ ڈال دیتا ہے۔ تو یہاں پر مایوس نہیں ہونا، میں ابھی اپنے ٹیچر کے پاس اکثر جب جاتے ہیں، جو ہمارے ٹیچر ہیں استاد ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں، جو ہمیں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ہم لوگوں ہمارے نفس کو دیکھ رہے ہیں، ہماری کیفیت کو دیکھتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں ان کو بتاتے ہیں، تو بہرحال وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ احساس ہوتا ہے، غلطی کر کر تمہیں احساس ہو رہا ہے، یہ رحمت الہی ہے، خدا جو ہے وہ تم پر کرم کر رہا ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، اور یہی احساس اور شرمندگی اور ندامت جو ہے وہ گلٹ فیل ہونا انسان کا جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھائے، تو وہ کہتے ہیں کہ مایوس نہ ہو، استغفار کرو اور آگے کی طرف بڑھتے رہو اور آگے اچھا کرو۔ بہرحال تو یہاں پر یہ بہت ضروری ہے کہ ہاؤ آئی ایم بیہیونگ ود مائی کڈس، ہاؤ آئی ایم بیہیونگ ود مائی فیملی، مائی نیبرز، مائی اب یہ کمیونٹی ممبر اسپیشلی، تو یہیں پر میں اپنی تربیت، اب یہاں پر اپنی تربیت جو میں نے کل آپ کو کہ پہلی چیز انسان جو ہے وہ اپنے اندر کو صاف کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے کی طرف انسان بڑھتا ہے۔ کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ جو ہمیں کرنی ہے اور ہم اس کو ہمیں جو ہے وہ بیان بھی کرنی ہے اور آگے کی طرف ہمیں آگے لے کے اس کو بڑھنا بھی ہے، کچھ چیزیں کنٹینیو جو ہے وہ ہمیں یہ ساری چیزیں حاصل کرنی ہے، جس کے اندر ہماری دعائیں ہیں، انتظار دعا کے ذریعے سے کرنا، انتظار کے لیے جو ہے وہ عبادت کا ایک جو چیپٹر ہے، نمازیں، نوافل، مستحبات، دعائیں، یہ سب کرنا، یہ بہت ضروری ہے کہ انسان غیبت کے اندر جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ زندگی گزارے۔ دوسری چیز جو ہے وہ پریکٹیکل اسٹیپس ہیں، پریکٹیکلی ایک ایسی سوسائٹی اور ایک ایسی کمیونٹی کو ڈیزائن کرنا جس میں ہم اپنے امام کو انوائٹ کر سکیں۔ اگر تو ہم پریکٹیکلی ان چیزوں کو انوائٹ نہیں کر پائیں گے تو پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ انسان جو ہے وہ باتیں زبان سے کر رہا ہے مگر جو ہے وہ پریکٹیکلی کوئی ایسا کام نہیں کر رہا کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے وقت کے امام کی نصرت کرے، اس کے لیے تیار کرے کہ امام کو بلائیں گے کہاں، ہم امام کو کہاں پر دعوت دیں کہ امام آئیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارے گھر میں بیٹھے، ہم ان کو کسی جگہ انوائٹ کریں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیا میں اس طرف بڑھ رہا ہوں یا اس طرف نہیں بڑھا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ پہلے تو ہم اپنی شناخت پیدا کریں، ہم اپنی آئیڈینٹی کو دیکھیں، اس کے بعد پھر ہم اسی چیز کو اپنے بچوں کے اندر ٹرانسفارم کریں۔ یہ ٹرانسفارمیشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب تک ہمارے لیے یہ کلیئر نہ ہو کہ ہم جس ٹائم میں زندہ ہیں یہ ٹائم کون سا ہے اور ہم نے جانا کہاں ہے، ہم کس طرف جانا ہے۔ جہاں کل میں نے آپ کو اس طرف ریئلائز کروایا یا کوشش کی کہ میں آپ تک اس بات کو ٹرانسفر کر سکوں کہ معرفت امام بہت ضروری ہے، امام کو پہچاننا بہت ضروری ہے، امام کون ہے اور اس ٹائم امام کیا، روایات میں امام
जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इमाम वो है कि जो ज़मीन से एक अपनी निगाह को बुलंद करता है, तो जो वजूद है, इम्कान, जितनी भी इम्कान में जो भी कुछ बना हुआ है मुमकिनात में, उसकी एक निगाह जो है वो यहाँ से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक कि जहाँ पर परवरदिगार अपने नबी को महराज पे लेके गए, उसकी एक निगाह जो है वो सिदरतुल मुंतहा तक पहुंच जाती है। इमाम वो है, यानी जिसकी एक निगाह में सब कुछ है। इमाम वो है कि जिसके पास ये साहब सब इल्म जो अंबिया का था, सारे मौजज़े जो अंबिया के पास थे, वो सब आखिरी इमाम के पास है। खुद इमाम फरमाएंगे जब ज़हूर करेंगे इंशाअल्लाह जल्द से जल्द, तो इमाम फरमाएंगे दीवार खाना काबा के साथ कि अगर किसी ने आदम को देखना है, किसी ने नूह को देखना है, किसी ने इब्राहिम को देखना है, तो वो मुझे देखे। तो वो सब कुछ इमाम के पास मौजूद है, यानी पावरफुल शख्सियत है, लेकिन अल्लाह की मसलियत है कि खुदा ने उनको अभी मना किया हुआ है, रोका हुआ है, जो भी है कि वो उन सारी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेकिन बहरहाल जब वक्त आएगा, जब इमाम उस मकाम पर, जब इमाम खुद मुस्तर होंगे और इमाम सजदे में सर रखेंगे और जो तिलावत है उस आयत की, वो जो हमें जीव मुस्तर ज़्यादा वो एक से पढ़ेंगे और कहते हैं कि फिर जो है वो इमाम का ज़हूर हो जाएगा। वो मुस्तरिब जब इमाम उस हद तक जहाँ बिल्कुल सब कुछ एंड हो जाएगा, तब ये इमाम करेंगे। अब उसके बाद बहरहाल वो ज़हूर के वाक़यात अपनी जगह पर अलग हैं, वो साइन जो है वो अलग है। वो कुछ प्रोग्राम में मैंने बयान किए, इंशाल्लाह 14-15 शाबान है उनके अंदर जो है वो पब्लिश होंगे, ऑनलाइन होंगे प्रोग्राम। तो हम ये साइंस अपनी जगह पर है, हमें अपने अंदर उन एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज़ को इजाद करना है। वहाँ पर इबादतों के साथ जो है वो सारी चीज़ें। एक आलिम दीन का वाक़या था, आयतुल्लाह शम्सुद्दीन अपनी किताब में बयान कर रहे थे कि पहले ज़माने में लोग हज पे जब जाते थे मक्का मुकरमा, तो ज़ाहिर है इस तरह जहाज़ नहीं होते थे, एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह ट्रैवल करते थे और किराए पे सवारियां लेते थे, घोड़े, ऊंट और इस तरह की चीजें। तो वो कहते जा रहे थे, तो एक जगह पर किसी जगह पहुंचे, वहां से उन्होंने कुछ कारवान निकल चुका था, फिर कुछ लोग उनके साथ हो गए और चलते रहे। और बहरहाल फिर एक जगह पर किसी रास्ते में किसी जगह पर वो पहुंचे, तो जगह मुनासिब नहीं थी। तो उनके साथ जो लोग थे उन्होंने कहा कि हम बेहतर है जल्दी यहाँ से निकलें, क्योंकि ताकि हम किसी कारवान को जो है वो कैच कर लें, उनके साथ पहुंचे। तो कह रहे निकले, रात का टाइम था, अंधेरा था, फिर बर्फ भी थी, सर्द भी था, तो मैं पीछे रह गया। वो कहते हैं वो लोग आगे निकल गए, मैं रुक गया। फिर मैं लगा कि मैं गुम हो गया हूँ, मैं कहीं गलत चला जाऊँ। मैंने कहा मैं सुबह तक इंतजार करूंगा, फिर उसके बाद निकलूंगा। तो जहाँ मैं जिस जगह पे रुका, तो मैंने देखा कि कोई जो है वो सामने बाग है, उसमें दरख्तों पे जो है वो बीलचे के साथ जो है वो बर्फ को नीचे गिरा रहा है। जब मुझे देखा, मेरे पास हो गया, कौन हो? मैंने कहा मैं अपना रास्ता खो बैठा हूँ और मुझे पहुंचना। कहते नवाफिल पढ़ो। रात का टाइम था, नवाफिल से मुराद यानी वही तहज्जुद की नमाज पढ़ो, नमाज शब पढ़ो। तो मैंने वो पढ़ी, पढ़कर मैं जब वापस उठा तो क्या अभी तक गए नहीं, क्या है मुझे रास्ता नहीं पता। कहा फिर ज़ियारत जामे कबीरा पढ़ो। तो ज़ियारत जामे कबीरा मैं यार हरम में जाता था, पढ़ता था, लेकिन मुझे हिफ्ज़ नहीं थी, बाय हार्ट मुझे नहीं आती थी मेरे पास। लेकिन उस रात मैंने ज़ियारत जामे कबीरा भी जो है वो अपने हिफ्ज़ से पढ़ी अपने। फिर जब मैं फिर निकला, फिर उन्होंने कहा कि अभी तक नहीं गए। कहा, मैंने कहा मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। तो उनका ज़ियारत आशूरा पढ़ो। तो कहते मैंने ज़ियारत आशूरा भी मुझे बाय हार्ट याद नहीं थी, लेकिन मैंने वो पढ़ी और जो है वो 100 सलावात उसके अंदर सलाम और 100 लान के साथ पढ़ी। फिर मैं जब पहुंचा तो उन्होंने कहा अभी तक नहीं गए। कहा नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें ले जाता हूँ। मुझे उन्होंने अपनी जो भी सवारी थी उसके ऊपर बिठाया और मैंने अपने घोड़े का जो है वो पकड़ा। साथ तो चल नहीं रहा था, फिर उन्होंने उसको पकड़ा, देखा बड़े आराम से चलता हुआ। बहुत हम थोड़ा ही सफर किया तो देखा हम एक ऐसी जगह पहुंचे कि जहाँ पर मेरे साथ जो लोग थे, मैंने उनको देखा वो थोड़ी दूर हैं और वो किसी जगह पर वुजू कर रहे हैं और फजर का वक्त जो है वो करीब आ गया। फिर मैंने मुड़कर देखा तो वो शख्स जो था वो गायब हो चुका था। यानी
وہ اس کتاب کے اندر یہی واقعات بیان کر رہے تھے کہ جہاں پر لوگوں کی امام سے ملاقات ہوئی. کہہ رہے جب میں ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے بار بار یہی کہا کہ تم نافلے کیوں نہیں پڑھتے، تم کیوں نہیں یعنی تہجد کی نماز پڑھتے، تم کیوں نہیں زیارت جامع کبیرہ پڑھتے، تم کیوں نہیں زیارت عاشورہ پڑھتے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں تو انسان جب تہجد کی نماز پڑھتا ہے، نماز شب پڑھتا ہے، ایک تو وہ بہرحال کوشش کرتا ہے عام نماز سے تھوڑا سا زیادہ پڑھتا ہے. 15-20 منٹ پہلے انسان اٹھ جاتا ہے، فجر سے کوشش ہوتی ہے کہ وہ پڑھ لے، نہیں تو کم از کم کچھ رکعت سونے سے پہلے پڑھ لے. کچھ بھی نہ ہو تو انسان پورے دن میں اپنے کام چلتے پھرتے میں باوضو ہو تو چلتے پھرتے جو وہ نوافل جو ہے وہ قضا نماز شب پڑھ سکتا ہے. یعنی کچھ ایک سٹیپ آگے آتا ہے، خدا کی بارگاہ میں کچھ سجدے اس کے بڑھ جاتے ہیں. اگر رات کی تاریکی میں کرتا ہے، اندھیرے میں کرتا ہے، جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا تو یقیناً وہ بہت قریب ہوتا ہے پروردگار کے. کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، شور نہیں ہے، کہیں جانا نہیں ہے، کوئی کچھ ہو نہیں رہا کہ انسان کا ذہن اس طرف ڈائیورٹ ہو. تو خود بخود انسان بڑا اپنے اندر سے پرواز کرتا ہے، اپنے اندر سے اڑتا ہے اور کسی اور طرف جاتا ہے. وہ بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے. بڑے بڑے علماء نے صرف اس ٹائم اٹھنے کو جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ کہا ہے. یعنی اگر نماز نہیں بھی پڑھ پا رہے تو کم از کم اس ٹائم اٹھنا بہت برکتوں کا حامل ہے. اور بعض اوقات انسان اسی کے اندر غفلت کا شکار ہوتا ہے، اور اسی وقت میں کہ جو سحر کا وقت ہے بہترین وقت ہے. اس طرح ماہ رمضان میں یقیناً آج بھی ان ایام میں بھی بہت سارے لوگ روزے رکھ رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کے روزوں قبول فرمائے، اور جو نہیں رکھ پا رہے ان کو توفیق عطا فرمائے. وہ وقت جو ہے سحر کا وہ بہت اسپرچول ٹائم ہوتا ہے. خود انسان اپنے اندر تبدیلی محسوس کر سکتا ہے. زیارت جامع کبیرہ ایک ایسی زیارت ہے کہ جس میں اہل بیت علیہ السلام کی معارف ہے، ان کی معرفت ہے، ان کی صفات ہے. جب انسان سلام کر رہا ہے ان کو، جو ایک ایک سلام ہے، ایک ایک فراز ہے، وہ خود اپنے اندر ایک دروازہ ہے، ایک دنیا ہے. اس کو علماء ان کی کتاب الشرح لکھ رہے ہیں، اس کی ان کے اوپر جو ہے وہ تفصیل سے کتابیں جو ہے وہ لکھی جا رہی ہیں اور ہماری پاس پہنچ رہی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. پھر زیارت عاشورہ تو خیر ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ مشکلات کا حل اور چیزوں سے انسان کو نجات دیتی ہے. ان ایام میں بھی ہمیں، آج کل کے ایام میں بھی جو ہے وہ زیارت عاشورہ کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں کنٹینیو جو ہے وہ رکھنا چاہیے. یہ چیزیں انسان کو اندر سے اسٹرانگ کرتی ہیں. جب انسان اندر سے اسٹرانگ ہوتا ہے تو اس کا جو ظاہر ہے وہ خود بخود ڈیزائن ہونے لگتا ہے. بہت ساری چیزیں انسان خود نہیں کر سکتا. کچھ عمل ایسے کرتا ہے کہ جس کی ریفلیکشنز کی وجہ سے اس کی زندگی جو ہے وہ کور ہوتی ہے، اس کی زندگی کے معاملات جو ہے وہ ہینڈل ہونا شروع کر جاتے ہیں. یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے لیے پروردگار کی بارگاہ سے وزڈم سے جو ہے وہ پاورز کو لیں، ان سے اپنے آپ کو فل کریں. کیونکہ جس ٹائم میں ہم زندہ ہیں یہ ٹائم بہت، ایک تو دنیا بہت زیادہ ہے، فاسٹ فارورڈ ہے، کمیونیکیشن بہت زیادہ ہے، آئی ٹی ہے، سب کچھ ایک آرٹیفیشل بھی ٹائم ہے، ایک دنیا دکھانے میں کچھ اور ہے، ماڈرنائزیشن ہے. یہ ساری چیزیں، ان سب کے ساتھ انسان اپنے اس وجود کو کیسے سروائیو کرے گا جو کہ اس کو پاک رکھنا ہے، اس کو اسی معصومیت کے ساتھ اس کو آگے موو کرنا ہے. کیسے رکھے گا جبکہ ہر زندگی کے میں دنیا جو ہے وہ دھوکہ دے رہی ہے، دنیا ہمیں کھینچتی ہے. ریلیشن شپس ہوں، انسان کے اپنے چیزیں ہوں، کپڑے ہوں پہنے ہوں، برانڈنگ ہو، ہر چیز انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے. اس کے اندر اپنے آپ کو سالم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کہیں سے پاورز لے، کہیں ایک ایسی جگہ پر سجدہ کرے اس کی بارگاہ میں جہاں سب چیزوں سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر اس کی بارگاہ میں جائے اور اس کنیکشن کو مضبوط کرے جو اس کا اور اس کے خالق کا کنیکشن ہے. اسی کنیکشن کی مضبوطی ہی کی وجہ سے اس کے ولی کے ساتھ کنیکشن جو ہے وہ انسان مضبوط کر سکتا ہے. اور وہ جو کنیکشن اس کے ساتھ مضبوط کرے گا وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. کیونکہ اب دیکھیں کمیونٹی میں ہر شخص ہے، الگ الگ شخص ہے. جو بزرگ ہیں انہوں نے بہت اپنا رول پلے کیا کمیونٹی کے اندر. ایک تو
اسلام کے لیے، آزاداری کے لیے انہوں نے اپنا رول پلے کیا جس طریقے سے وہ کر سکتے تھے، اور بہرحال سینٹرز بنائے اور اس میں اپنا رول پلے کیا، تربیت کی، گھروں میں مجلس آزاداری کی. اب ان کا بہرحال ایک رول ہے کہ جو اب وہ دیکھ رہے ہیں، وہ سپرویژنز کر سکتے ہیں. دوسرے جو لوگ ہیں جو اب جوان ہیں یا نوجوان ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ نئے آئیڈیاز کے ساتھ اپنی کمیونٹی کو موو کریں، کیونکہ ظاہر ہے اب کمیونٹی جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ چیزوں کو استعمال کر جو ہے وہ آگے کی طرف آ رہی ہے. ایک مثال کے طور پر یہی آپ کے سامنے یہی جس طرح ہم ابھی آپ کے سامنے حاضر ہیں آن لائن ہے، اگر کمیونٹیز پرانے اس پر رہیں اور اسی سٹینڈرڈ پر رہیں اور اگر اپ گریڈ نہیں کریں تو پھر یہ لیکچر نہیں ہو سکتے تھے. یقیناً کمیونٹیز سوچتی ہیں، اپنے آپ کو اپ گریڈ کر رہی ہیں اور اس طرف جا رہی ہیں، اور لوگ بھی اس کے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ ہم بھی یوز ٹو ہیں ان ساری چیزوں کو، اور کرنا پڑے گا تو ہی وہ ترقی کریں گے. ورنہ پھر ہم اگر اسی پرانے سٹینڈرڈ پر رہتے تو شاید ابھی ان حالات میں تو مجلس اور سب جشن سب کینسل ہوا تو کیا کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے اس ٹائم جو ہے وہ اسی طرح لیکچر اٹینڈ کر رہی ہے، پہنچ رہی ہے، محروم نہیں ہو رہی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اہل بیت کا ذکر ہے جو کہ کسی طریقے سے بھی ہمیں نہیں چھوڑتا، اور وہی ہماری کامیابی بھی اور ہمیں کامیابی کی طرف لے کے بھی جا رہا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ میرا رول کیا ہے، میرا کریکٹر کیا بنتا ہے، میں کس طرح اپنی کمیونٹی میں انگیجمنٹ کر سکتا ہوں. اس میں بہت ساری پریکٹسنگ ہے، بہت سارے علم ایسے ہیں، بہت سارے کورسز ایسے ہیں کہ مجھے اس کو سیکھنے چاہیے کہ کس طرح ہاؤ ٹو مینیج یوتھ ہے، کس طرح جو ہے ہاؤ ٹو اسٹارٹ اے کلاس ہے، کس طرح جو ہے ایکٹیویٹیز کی جا سکتی ہیں بچوں کے لیے. یہ ساری چیزیں دنیا کے جو علوم ہیں، دنیا کے جو پروگرامز ہیں وہ بھی سکھاتے ہیں. ہم اسی کو اسلام کے قالب میں بھی ڈال سکتے ہیں، اسلام کی چیزوں کے ساتھ بھی اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. کیونکہ حوزے کے اندر بھی ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں، آپشنز ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ ساری چیزیں سیکھنی ہے، لیکن آپ وہاں رہ کر بھی بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں. ظاہر ہے ہمیں سورسز کے ساتھ کنیکٹ ہونا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اسکالر کے ساتھ. ہم کوشش کریں اپنے آن لائن اویلیبلٹی ہے، کورسز بھی ہیں آن لائن، حوزہ بھی آن لائن ہے. ویسے بھی آپ پرائیویٹلی بھی پڑھ سکتے ہیں کسی کے ساتھ، جس میں ہمیں چاہیے کہ ہم ایک تو قرآن کے لیکچرز لیں، قرآن اور اصول دین جو ہمارے ہیں ان کے لیکچرز لیں جو ہمارے چیزیں، اور اس کے علاوہ لینگویجز کی ہم کوشش کریں، خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی کوشش کریں. بچے زیادہ جلدی سیکھ لیتے ہیں، جس میں عربک ہے، پرشین، ہم قریب ہو سکے اوریجنل ٹیکسٹ کے. جو ہم پڑھتے ہیں زیادہ تر ہماری چیزیں جو وہ عربک کے اندر ہیں، اور بکس جو ہیں اچھی خاصی تعداد جو کانٹینٹ کی ہے وہ پرشین کے اندر ہے. تو ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ جہاں ہم اپنی چیزوں کو اتنی چیزیں سکھاتے ہیں وہاں ہم بچوں کو عربک کے مفاہیم سکھائیں. ایسے کورسز بھی آ گئے ہیں، ڈیزائن بھی ہیں، آن لائن بھی لوگ پڑھا رہے ہیں کہ بکس ہیں ڈفرینٹ طریقے سے. اگر آپ وہ کورس کر لیں تو آپ 80% قرآن جو ہے وداؤٹ میننگ دے کے آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. ایسے کورس ہیں اور اویلیبل بھی ہیں. تو ہم جو ہے وہ اس طرف تھوڑا سا بھی اپنا ایک رول پلے کریں، پارٹ اور انٹرسٹ ڈیولپ کریں. اس کے لیے انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے جب تک دین امپورٹنٹ ہوگا نہیں ہوگا تو ہم نہیں کر سکتے. دین امپورٹنٹ ہوگا تو ہم کوشش کریں گے. اگر ہم آج انسان جو ہے جب وہ کام کرتا ہے کسی جگہ پر جاب کرتا ہے تو بہت اس کو ہارڈ ٹائم لینا پڑتا ہے، یا مثلاً اس کو سختی ہوتی ہے، یا مثلاً بہت مشکل سے پہنچ رہا ہے، یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اسے 2-3 ٹرین چینج کرنی ہے اس طرح. لیکن ایٹ دا اینڈ جب وہ اپنے کام پہ پہنچتا ہے، پھر کام کرنے کے بعد اس کو جو حاصل ہوتا ہے وہ اس کی ساری تھکاوٹ کو دور کر دیتا ہے، وہ اس کی ساری جو محنت اور سختی ہے اس کا رزلٹ اس کو مل جاتا ہے. اسلام کے لیے بھی سخت لینا، اسلام کے لیے بھی اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا، اسلام کی خاطر کوئی ایسا کام کرنا یا چیزوں کو بیئر کرنا، یہ تب تک ہمیں نہیں ہوگا جب تک ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہمیں اس کا آؤٹ کم بہت اچھا ملنا ہے.
ہمیں اس کا رزلٹ بہت اچھا ملنا ہے، یہ ابھی نہیں تو بعد میں ملنا ہے. یہ انویسٹمنٹ ہے بیسیکلی، آپ کا اپنا ٹائم انویسٹ کرنا، اپنے لیے بھی انویسٹمنٹ ہے، بچوں کے لیے بھی انویسٹمنٹ ہے. بچے تو ویسے بھی پروڈکٹ ہیں، اور ان کو ایز اے پروڈکٹ اگر آپ لیں گے تو یہی پروڈکٹ جو ہے وہ آپ بہتر طریقے سے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ اس کو خرچ کر سکتے ہیں اور اس کو دے سکتے ہیں. اور اگر ہم اس کو ایز اے پروڈکٹ لیں گے تو ہم بچوں کے اوپر انویسٹمنٹ کریں گے، ٹائم لگائیں گے، ان کو ساتھ شیئر کریں گے، تو ہی ہم پھر اپنے وقت کے امام کی طرف بڑھ سکتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم جہاں پہ بھی رہتے ہوں، جس کمیونٹی کے اندر بھی رہتے ہوں، اپنی کمیونٹیز کو، نیڈس کو دیکھیں، اپنے یوتھ کی ریکوائرمنٹ کو دیکھیں، ان کو دیکھیں کہ ان کو کیا چیز اس ٹائم اچھی لگتی ہے، کس طرح کی چیزیں انہیں اٹریکٹ کرتی ہیں، کس طرح کی چیزیں ہم ان کے لیے ڈیزائن کریں. ہو سکتا ہے ابھی آپ ڈیزائن کریں، ہو سکتا ہے کہ ابھی فوراً آپ اس کو اپلائی نہ کر سکیں، لیکن آنے والے ٹائم میں اپلائی کریں. دیکھیں، دو طرح کے گولز بہت امپورٹنٹ ہے، شارٹ ٹرم گولز اور لانگ ٹرم گولز، دونوں امپورٹنٹ ہے. کچھ چیزیں وہ سا رزلٹ آپ کچھ عرصے میں لینا شروع کرتے ہیں، لیکن کچھ کام ایسا کریں کہ شاید اس کا رزلٹ جو ہے وہ لانگ ٹرم میں ہو. کچھ پلاننگ ایسی ہوں کہ جو لانگ ٹرم پلاننگ ہو. ہمارا پرابلم سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈیزائننگ نہیں ہے، اسٹریٹجیکل ہم تھنکر نہیں ہے، اسٹریٹجیکل ہم سوچتے نہیں ہیں کہ 40 سال بعد کیا ہوگا، 50 سال بعد کیا ہوگا، سوچتے ہی نہیں ہیں. ہم 40 دن بعد کا نہیں سوچتے، 40 سال بعد کا کیا سوچیں گے. تو ہمیں تو یہ یاد آتا ہو اچھا یہ ہو گیا، وہ کل کرنا ہے، اچھا اگلے ہفتے یہ کرنا ہو اچھا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہم کہاں پر امام پلانر، تو پلانر ہے، امام کا اپنا پلان پوری دنیا میں سب سے بڑا پلان اس ٹائم امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے پاس ہے، جو اپنے پلان کو موو کر رہے ہیں. وہ اپنے پلان کو وہ آگے تک لے جانے کے لیے اس ٹائم وہ چاہے وہ غیبت کے پردے کے اندر ہے، بٹ ہی از ڈوئنگ ہیلپنگ اینڈ موونگ ہز پلان. اور پلان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اس میں لوگ شامل ہیں، لوگ شامل ہو رہے ہیں، اور جو واقعاً اپنے آپ کو پاک صاف کرتے ہیں وہ امام کے ساتھ ہیں، چاہے وہ کہیں بھی کام کر رہے ہیں. جب آپ کوئی کام اللہ کی خاطر، اللہ کی قرب کی خاطر، امام کے ظہور کی خاطر کریں گے تو اس کے پیچھے امام آپ کی مدد کریں گے، امام آپ کو موو کریں گے، امام آپ کی ہیلپ کریں گے، امام آپ کے لیے آپشنز لے کر آئیں گے، ہمارے کام ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم کام امام کے لیے کر رہے ہیں، یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ اصل کامیابی جو ہے وہ امام ہی کی ہے اور ہوگی انشاءاللہ. یعنی 100% گارنٹیڈ جو ہے وہ کامیابی جو ہے وہ امام کی ہے. یہ ساری چیزیں جب انسان کے ایمان کے اندر آ جاتی ہیں، پینیٹریٹ کرتی ہیں، تو اس کی اپنی پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے، اس کی سوچ چینج ہو جاتی ہے، اس کی نگاہ بدل جاتی ہے. چاہے اس کا کام ہو، چاہے وہ بزنس کر رہا ہو، چاہے وہ جاب کر رہا ہو، چاہے وہ کمیونٹی کے لیے کام کر رہا ہو، چاہے وہ اپنی فیملی کے بارے میں سوچ رہا ہو، چاہے وہ اپنی فیوچر پلاننگ کر رہا ہو، گھر لینا ہو، گاڑی لینا ہو، ایجوکیشن ہو، شادی ہو. یعنی جب اس کی نگاہ میں امام ہوتا ہے تو اس کی ساری چیزوں کی ڈیزائننگ تبدیل ہو جاتی ہے، اسٹرکچر اس کا تبدیل ہو جاتا ہے. وہ پھر اس طریقے سے موو کرتا ہے کہ اس کی زندگی کا ہر اسپیکٹ جو ہے اس کی طرف بڑھے. پھر اس کو دنیا کی اٹیچمنٹ اس کو جو ہے وہ نہیں کھینچتی اپنی طرف، اسے امام کی اٹیچمنٹ جو ہے وہ کھینچتی ہے، اسے امام اپنی طرف بلاتے ہیں، وہ امام کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، امام کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، امام کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہے، امام کے ساتھ ہنسنا چاہتا ہے. یہی امپورٹنٹ ہے کہ امام جو ہے وہ زندگی میں کتنا ہے، زندگی کتنی امام کے لیے ڈیزائن ہو رہی ہے، کتنا میں ڈیزائن کر رہا ہوں چیزوں کو. میں اپنے گھر کو اچھا ڈیزائن کرتا ہوں، بیلکنی یہاں ہو، ڈائننگ روم یہاں ہو، لانچ یہاں پر ہو، یہ والا جو ہے وہ فرنیچر ہو، یہ والی جو ہے وہ ونڈوز ہوں، یہ والا جو ہے وہ ملٹائی سسٹم ہونا چاہیے. یعنی ایک ایک چیز کو ڈیزائن کرتا ہوں اپنی لائکنگ کے حساب سے، اپنے کمفرٹ کے حساب سے. اسی طرح مجھے اپنی زندگی کو ڈیزائن کروں کہ میں امام کے ساتھ کیسے ہوں گا، امام کے لیے یہ کام کیسے ہوگا، یہ کام کیسے ہوگا، ظہور سے پہلے کیسے ہوگا، ظہور کے وقت کیا ہوگا، ظہور کے بعد کیا ہوگا. یہ اپنے آپ سے گفتگو، یہ مائنڈ ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ہے. اور اسی ایکسرسائز جو ہے وہ یہ ہمیں جو ہے وہ اس طرف لے کے بڑھے گی کہ ہم جو ہے وہ ظہور کے جو ہے وہ اپنے آپ کو نزدیک کر سکیں. بہرحال میں جو ہے وہ گفتگو تو ہمیشہ کی طرح ہے اور ہمیشہ رہتی
کی ہے اور گفتگو تو بہرحال میں شاید اتنی اچھی نہیں کر پاتا جتنی جو ہے وہ آپ توقع رکھتے ہیں، لیکن بہرحال کوشش کرتے ہیں ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں کوئی نہ کوئی پیغام، کوئی نہ کوئی میسج جو ہے وہ پہنچ جائے۔ تو میں اپنی گفتگو بہرحال اسی پہ اختتام کرتا ہوں کہ پروردگار جو ہم نے کہا ہے سنا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس قابل کر کے ہم تیرے آخری ولی کے ظہور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں اور اس میں امام کے اس کاروان میں جو ہے شامل ہو سکیں۔ صلوات بھیجیں محمد والوں